ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہوا اور پھر ماہ ربیع الثانی کے مہینے کا آغاز ہوا اور آج 8 ربیع الثانی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت والا مہینہ جشن بہارا، پہلی بہار کے مہینے کا اختتام ہوا تو پھر ربیع الثانی کا مہینے کا آغاز ہوا۔ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان اہل بیت اطہار اور غلامان سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مہینے ان کا صدقہ حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی غلامی کا صرف دم بھرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر، ان کی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دین اور دنیا کامیاب ہو جائے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہمارے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر ہم سختی کے ساتھ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ یہ تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مرید ہیں، ہم فلاں مرشد سے بیعت ہیں، یہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتوں کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کے ارشادات جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید کے معنی ہے کیا، مرید کس کو کہتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا ارشاد مبارک ہے کہ سرکار پیران پیر فرماتے ہیں کہ سچا مرید وہی ہے جو اپنے مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت۔ مرید ہونا آپ صرف اپنے گلے میں پھول کا ہار ڈالے، شکر یا مصری کا پانی پی لے اور ہاتھ میں ہاتھ دے لے، اس کا نام مریدی نہیں ہے۔ مریدی جو ہے، بیعت جو ہے، اس کے معنی ہیں آپ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ رہے ہیں۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیچنے کے ہے۔ جب آپ کسی کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی وہاں پر کچھ نہیں ہوتی، بلکہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کیے ہیں ان کی مرضی چلتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک بات کا بھی خلاصہ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں تو اس بات کی تحقیق ضرور کریں، اس بات کو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہیں کیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہے، کہیں وہ کوئی خلاف شرع تو کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو جس طریقے سے زندگی گزارنا ہے
शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो आपको ज़िंदगी गुजारनी है, क्या आप जिसके हाथ पर बैत कर रहे हैं वो आपको उस तरफ राग़िब कर रहे हैं या नहीं, ये भी चीज़ें आपको देखना है। क्योंकि देखिए, हर दौर में कई किस्म के लोग होते हैं और हर तबके में होते हैं, हर फ़िरक़े में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो अब यहाँ पर हमको बैत लेने से पहले ये देखना है कि उनका कोई अमल शरीयत से तो नहीं टकरा रहा है। मुर्शिद वही सच्चा मुर्शिद, कामिल मुर्शिद होता है जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और अपने पास आने वाले लोगों को इस बात की तलकीन करे कि वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब अगर कोई ये समझता है और ये जो है गैर गलत बातें करते हुए इंसान को शरीयत से दूर अगर कोई कर देता है, खिलाफ शरा अगर कोई काम कराता है, तो वो मेरी नज़र में मुर्शिद नहीं बल्कि मुर्शद है। मुर्शिद और मुर्शद में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुर्शिद वो होता है जो राह रास्त पर आपको लाता है, सीधा रास्ता बतलाता है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आपको तलकीन करता है, तो ये हुआ मुर्शिद। अब बहुत सारे बहरूपिये इस दुनिया में निकल चुके हैं, रंग बिरंगी चोले ओढ़कर खलंदरी के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर अगर आपको कोई गलत रास्ता बतलाता है तो आपको चाहिए कि वो ऐसे लोगों से आप एहतियात करें, परहेज़ करें। जब तक कि शरीयत नहीं होगी वहाँ पर तरीक़त का कोई दखल नहीं होगा। हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे जद्द अमजद ने बड़ी खूब अंदाज में शरीयत और तरीक़त के माने समझाए। आपके सामने आकर किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत क़िबला, शरीयत और तरीक़त क्या है, ये दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? तो हुजूर सैयदना यहिया सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सरे मुबारक पर जो खुला पहने हुए थे, जो टोपी पहनी हुई थी, आपने उस टोपी को उतार दिया और सारे बालों को बिखेर दिया, बिखेर कर फरमाया कि ये शरीयत है। और फिर हाथ में कंगा लिया, कंगा लेकर सारे बाल को, अपने जुल्फ़े मुबारक को आपने संवारा, सजाया, जमाया और फरमाया कि ये तरीक़त है। कितनी प्यारी मिसाल है। आप गौर करें कि हुजूर सैयदना यहिया सरकार ने बड़े ही छोटे अमल के ज़रिए बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की बात आपको बतला गए। तो ये बताना मकसद था कि जब तक के कोई बंदा शरीयत पर नहीं चलता वो तरीक़त पर आ ही नहीं सकता। जिसको बाल नहीं है उसको कंगा करने की ज़रूरत नहीं है। बात वाज़ेह हो गई। तो जो शरीयत पर कामज़न होगा, जो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, वही बंदा तरीक़त के लिए अहल होगा। जितने बुज़ुर्गान दीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने वहदानियत का दर्ज दिया। अल्लाह एक है और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये फरमान सुनाया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की तलकीन की, नमाज़ों की पाबंदी की तलकीन की और रोज़े रखने की तलकीन की, नवाफिल के लिए तलकीन की। और बुज़ुर्गान दीन का ये फरमान है कि अगर तुम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हो तो नवाफिल की कसरत करो। क्या करना? अगर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो नवाफिल की कसरत करो। नवाफिल की कसरत कब होगी? जब हम फ़र्ज और सुन्नत अदा करेंगे तो उसके बाद का दर्जा नवाफिल का आएगा। तो बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है वो यही है कि हम सख्ती के साथ फ़राइज़ की पाबंदी करें, सुन्नत मौक़दा, गैर सुन्नत मौक़दा पर हम सख्ती से अमल पैरा हो जाए, उसके बाद नवाफिल की कसरत करें, तो फिर जब जाकर हमको क़ुर्बे इलाही हासिल होगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करता,
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں پورا نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو طریقت کا بہت بڑا دھنی بتاتا ہے، اپنے آپ کو اگر بہت بڑا پیر بتاتا ہے، تو نہ وہ طریقت میں پورا ہے، نہ وہ شریعت میں پورا ہے، نہ ہی وہ پیر ہے، نہ ہی وہ مرشد ہے، بلکہ وہ ایک بہروپیہ ہے۔ جب تک کہ شریعت پر کوئی انسان پابند نہیں ہوتا، وہاں پر طریقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں میں کہ جہاں پر شریعت ہے اس کے بعد میں طریقت ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقت کی بات کرتا ہے تو وہ مرشد نہیں بلکہ شیطان ہے، وہ بہروپیہ ہے۔ یہ چیزوں کی طرف ہم کو سختی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت۔ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے کسی کا غسل دیکھا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ غسال جیسے پلٹائے پلٹ جانا، جیسے اٹھائے اٹھ جانا، جدھر کروٹ پلٹائے پلٹ جانا۔ تو وہ سچا مرید ہے جو اپنے مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت۔ یعنی اس کے مثال دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ مرید تو ہو رہے ہیں لیکن آپ کے پاس کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، آپ کے پاس فرائض کی پابندی نہیں ہے، آپ کے اپنے پیر کے حکم کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ مرید ہونے کے بعد بھی اپنے مرضی کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آپ کی مریدی بیکار ہے، وہ مریدی سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سچا مرید وہی ہو سکتا ہے جو بیعت کرنے کے بعد اپنے زندگی کے ہر معاملے کو اپنے پیر و مرشد سے رجوع کرے، ان کے سامنے پیش کرے، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے کیا فرمان کیا حکم آتا ہے وہ سنے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ تب جا کر آپ کی دین بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک طرف آپ مرید ہو رہے ہیں لیکن دنیا کی رنگ و بو میں آپ مبتلا ہے، آپ کا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ویسی مریدی بالکل ہی بیکار ہے، ویسی مریدی کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم مرید ہوتے وقت کیا کرتے ہیں؟ یہ عہد کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ اے اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اس کو تو معاف فرما۔ مریدی کے وقت یہ عہد دلایا جاتا ہے کہ آئندہ زندگی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاروں گا، جو بھی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ مجھ سے سرزد ہوئی ہیں اسے تو معاف فرما دے۔ یہی مریدی کی کڑی ہے اور مریدی کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ عہد کر رہے ہیں تو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے۔ بے عیب خدا کی ذات، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا فوری احساس کرے، اپنے آپ میں پشیمانی کرے اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم فرما رہا ہے اگر کوئی میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور اس نیت اس عہد کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی میں پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جو ہے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو مریدی اور مرشد کا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے اور جو مرید ہوتا ہے وہ روحانی بیٹا ہوتا ہے۔ باپ کی بات کیا سنے گا؟ بہرحال عرض یہی کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زندگیوں میں سدھار لانا ہے، ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں ہم کو انقلاب لانا ہے۔ آج ہم جو پریشان حال ہے، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان چوطرف پریشان ہیں۔
کسی نہ کسی طریقے سے نت نئے انداز میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم فرائض سے، سنتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے جو ہم کو راستہ بتلایا زندگی گزارنے کا، ہم وہ راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم چوطرف پریشان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اللہ نے وہ قوت، وہ طاقت عطا کی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو خدا کی قسم ہم کو کوئی بھی شکستہ نہیں کر سکتا۔ یاد کرو وہ 313 صحابہ اکرام کو کہ ان کے پاس کیا ایمانی جذبہ تھا کہ 313 صحابہ اکرام ہزاروں کفاروں پر جو بھاری پڑے، فتح و نصرت حاصل ہوئی، ان کے قدموں میں فتح رہتی تھی، ان کے قدموں میں کامیابی رہتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ ایمان کی پختگی تھی، ایمان پکا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیا۔ آج ہم جگہ جگہ پریشان ہیں، آج ہم معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، آج ہم دشمنوں سے پریشان ہیں، نہ ہماری جان کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے مال کا تحفظ ہے، نہ ہماری عزت و آبرو کا کوئی تحفظ ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آج ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے اور اپنے روٹے ہوئے خدا کو منائیں گے، توبہ استغفار کریں گے اور اس بات کا عہد کریں گے کہ مولا جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہے تو غفور الرحیم ہے، تو رحم اور کرم کرنے والا ہے، تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے، تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی کہتے کہتے ساتھ یہ بھی کہنا کہ تو میرے اس عہد میں، اس راہ میں میری مدد فرما، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک پپٹ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ہم جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہے ہدایت چھین لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہدایت والا بنا دے۔ ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے آج یہ کیا ہے، آج میں نے نماز پڑھی ہے تو کل بھی میں پڑھوں گا۔ حضرت ابلیس جو ہے کہیں پر بھی موجود ہو جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں موجود ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان ابلیس جو ہوتا ہے کسی کی بھی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی شوہر کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی بیوی کی شکل میں آتا ہے۔ بہرحال کسی کی بھی شکل میں آ کے آپ کو بھٹکانے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مولا کریم ہم کو ہدایت والا بنا دے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہدایت عطا فرما تاکہ ہم فرائض کی تکمیل کر سکے، سنتوں کی تکمیل کر سکے، حقوق اللہ کی تکمیل کر سکے، حقوق العباد کی تکمیل کر سکے۔ اب آپ دیکھیں آج کل ہندوستان میں کیسے حالات ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پس پردہ کیا وجہ ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں شکستہ ہو رہے ہیں، ہم ہیں وہاں پریشان ہیں۔ اس کی اور ایک اہم وجہ میں آپ سے بتلا دوں کہ مسلمانوں کا آپسی انتشار ہے۔ ہم جو مسلکوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، ہم جو فرقوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ ہے کہ آج مسلمان چوطرف پریشان ہے۔ کوئی رضوی کے نام پر بٹا ہوا ہے، تو کوئی اشرفی کے نام پر بٹا ہوا ہے، تو کوئی بریلوی کے نام پر بٹا ہوا ہے، تو کوئی اہل حدیث کے نام پر بٹا ہوا ہے، تو کوئی تبلیغی جماعت کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ آج ہمارا انتشار ہم کو رسوا کر رہا ہے، ہم کو ذلت مل رہی ہے، اور ہم ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، تو ہمارے اپنے انتشار کی وجہ سے۔ میرا اپنا یہی کہنا ہے
کہ آپ کا اگر عقیدہ الگ ہے ٹھیک ہے، آپ اگر بد عقیدہ ہے تو میں آپ کے عقیدے کو سدھار نہیں سکتا. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. لیکن آپ کلمہ گو ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر فی الوقت ہندوستان کے موجودہ حالات کے حساب سے سارے مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کے پرچم تلے جمع ہونے کی سخت ترین ضرورت ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اہل سنت والجماعت حق جماعت ہے، حق عقیدہ ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رکھ اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسی عقیدے پر جو ہے قائم رکھ. لیکن جو بد عقیدہ ہے، جو اہل حدیث جس کو کہہ لیتے ہیں، غیر مخلدین ہیں، اور بھی جتنے بد عقیدہ ہیں، وہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، وہ انہوں جو کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات کے حساب سے سارے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ہم کو متحد اور منظم ہونا ہے. ہم کو کلمہ طیبہ کے پرچم تلے سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل کے دن آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اس بات کو آپ خیال رکھیں. کسی نہ کسی انداز میں، نتنے انداز میں کام کرنے والوں پر تنقیدات ہوتی ہیں، آواز اٹھانے والوں پر تنقیدات ہوتی ہیں. ایسے تنقیدات کی پرواہ نہ کریں، ایسے تنقیدات پر قطعی طور پر توجہ نہ دیں. اپنے کام میں مضبوطی پیدا کریں، کام کے ذریعے جواب دے. آج ہم اگر کام کرنے بیٹھے ہیں، کام کرنے نکلے ہیں تو نت نئے انداز میں ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن نہ ہم یہ کبھی تنقیدوں سے ڈرے ہیں، نہ کبھی الزامات سے ڈرے ہیں، بلکہ ہر وقت الحمدللہ اپنے کام سے جواب دیے ہیں. تو میں آپ تمام سے یہی خواہش کروں گا کہ کسی الزام کی پرواہ نہ کریں، کسی تنقید کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنے دین کے لیے کام کریں، اپنی قوم کے لیے کام کریں. یہ جو لوگ ہیں ان کا کام تنقید کرنا ہے، یہ جو لوگ ہیں تنقید کرتے ہیں ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے. یہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کا کام ہی الزامات لگانا ہے. ان کے اوپر قطعی طور پر توجہ نہ دے. اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے کام کرے، ساروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، کلمہ طیبہ کے پرچم تلے ساروں کو متحد کرے تاکہ ہم ان حالات کا متحد اور منظم ہوتے ہوئے مقابلہ کریں، اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ کر سکیں. ہم جب تک کہ یہ نہیں کریں گے یاد رکھیں کہ ہمارا عروج مشکل ہے. ہم صرف زوال کی طرف جا رہے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے انتشار کی طرف سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہم کو متحد ہونا ہے. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جو بد عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے میں سدھار لائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت اور نیک توفیق دے. لیکن وہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر ہم کو متحد اور منظم ہونا ہے. اور ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے منصبوں پر رکھتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ چیز کو بھی ہم کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. یہ چیزوں کو ہمارے معاشرے سے ہٹانا ضروری ہے. حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ میلاد جلوس کے اوپر جس طریقے سے ایک موصوف نے تنقید کی، انہوں نے بددعا کے کلمات استعمال کیے. ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم آج سے نہیں، ہماری نسل در نسل 1400 سال سے سادات اکرام پر تنقید کرتے آئے ہیں لوگ، سادات اکرام سے دشمنی کرتے آئے لوگ، سادات اکرام سے جنگیں لڑے. یہ انہی کی نسل ہے، یہ انہی کے ماننے والے ہیں. جنگ صفین ہوئی تو حق پر ہے کہ نعرے لگائے. لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے، حق جدھر ہے علی ادھر ہے. یہی نہیں، علی جدھر رہیں گے حق کو ادھر موڑ دیا جائے گا. تو بندہ اگر یہ بول لے کہ میں حق پہ ہوں، میں نے علی سے مقابلہ کیا، میں حق پہ تھا، تو وہ حق پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کے رسول نے جس کو حق پہ فرمایا وہ حق پر ہوگا. تو مولا مشکل کشا کا حق ہونا
بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا کی مخالفت میں جو لوگ آئے وہ سارے باطل تھے، وہ حق پر نہیں تھے، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو، سارے مقامات پر مولا مشکل کشا حق پر تھے، اور مولا مشکل کشا کی مخالفت میں جو کوئی بھی آیا ہو وہ باطل تھا، وہ حق پر نہیں تھا۔ تو ویسے ہی آج کے دور میں بھی کچھ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہوئے سید زادوں کو تنقید کر رہے ہیں، آل رسول پر تنقید کر رہے ہیں، تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حق پر رکھا وہ صبح قیامت تک حق پر ہی رہیں گے۔ ایسے ویسے ادھر ادھر کے جتنے ایک چار کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو مفتی کہہ لینا، اپنے آپ کو عالم کہنے والوں، تم پہلے حقیقی معنی میں آل رسول کے مقام و مرتبے کو پڑھو، اور پھر تم اپنے گریباں میں منڈی ڈال کر دیکھو کہ تم کدھر سے آ رہے ہو، تمہارے کیا اوقات ہے، تمہاری کیا بساط ہے، تمہارے چار دادا کے اوپر تم لوگ کون تھے، وہ بھی تو تحقیق کر لو۔ آل رسول پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک لو۔ جواب کا جواب دے رہے تھے، میری نظروں سے ان کی جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ گزری، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے سنجیدہ انداز میں، بڑی سنجیدگی سے آپ نے گفتگو کی، اس لیے میں بھی آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ صفین میں بھی جنہوں نے مولا سے مقابلہ کیا تھا وہ اپنے نزدیک سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن حق علی کے ساتھ تھا۔ آج آپ سادات اکرام پر پھر سے ایک بار تنقید کر کے جنگ صفین کے حالات کو آپ نے پھر سے ایک بار یاد دلا دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، تو یقیناً مولا سے جو مقابلہ کر کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ حق پہ ہے، آپ ان کے زمرے میں ہیں، اور ہم علی کی اولاد ہے، علی کے غلام ہیں، ہم علی کی طرف سے ہے، تو یقیناً حق ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک بات میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی کوئی ڈگری نہیں ہے، مفتی ایک منصب ہے۔ جب تک کہ آپ افتاء پر بیٹھے ہیں، آپ فتوے دے رہے ہیں، آپ مفتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ اس عہدے سے ہٹ گئے تو آپ مفتی نہیں ہیں، آپ کامل الفقہ ہے۔ کیا ہے؟ کامل الفقہ ہے۔ بے وجہ کے نام کے ساتھ مفتی 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 مت لگائیے۔ مفتی وہ ہوتا ہے جو منصب پر بیٹھتا ہے، جو فتوے دیتا ہے، جس سے لوگ رجوع ہوتے ہیں، ایک جامعہ ہو یا کوئی مدرسہ ہو، جو بیٹھ کر فتویٰ پوچھنے پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ آپ منصب سے برخاست، آپ ختم۔ جس طریقے سے چیف سیکرٹری ہے، پرنسپل سیکرٹری ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، یہ جب تک کہ عہدے پہ ہے یہ پرائم منسٹر ہے، جب تک کہ عہدے پر ہے چیف منسٹر ہے، جب تک کہ عہدے پر ہے پرنسپل سیکرٹری ہے، جب تک کہ عہدے پر ہے ڈپٹی سیکرٹری ہے۔ عہدہ ختم، ساتھ میں آپ کے سیکرٹری کا جو لیبل ہے وہ ختم، پرائم منسٹر کا جو لیبل ہے وہ ختم، چیف منسٹر کا جو لیبل ہے وہ ختم، ایکس ہو گئے، باپ سابقہ ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ موصوف بھی جو بددعائی کلمات سادات اکرام کو دیے ہیں، یقینی بات ہے اس کا اجر تو جو ہے ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، رسول کریم کی بارگاہ سے ملے گا، مالک نیے دو جہاں سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے ملے گا، مولا مشکل کشا کی بارگاہ سے ملے گا، حسنین کریمین کی بارگاہ سے ملے گا۔ جو لوگ آل رسول سے اختلاف کرتے ہیں، آل رسول پر زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو جواب انشاءاللہ البستان یاد رکھیں، آپ عبرتناک ان کا انجام ہوگا، عبرتناک انجام ہوگا۔ اور میرے مولا مشکل کشا علیہ السلام کی ذات پر یقین ہے کہ ان کی اولاد کو جو کوئی بھی ستائے گا اس کا اجر ان کو مولا مشکل کشا کی بارگاہ سے ملے گا۔ ہم کو زام ہے کہ ہماری نسبت یقیناً ہمیں بچائے گی، لیکن تم ذرا سوچ لو کہ تم 4 کتابیں پڑھ کر جو زبان درازیاں کر رہے ہو، کیا تمہیں کون بچائے گا، کون نہیں بچائے گا؟
یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جو آل رسول کا دشمن ہوتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حلالی لقمہ نہیں کھایا ہوگا، وہ یقیناً حرامی لقمہ کھایا، تبھی تو آل رسول کے متعلق اپنی زبان چلا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کو چاہے گا وہ حلالی ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا۔ علی کو چاہنے والا صرف حلالی ہو سکتا ہے، تو علی کو چاہنا، علی سے محبت کرنا، علی کی اولاد سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حلالی ہے، وہ حلالی لقمہ کھایا ہے۔ جو آل رسول پر تنقید کرتا ہے، اولاد علی پر جو تنقید کرتا ہے، وہ یقیناً اس کے کہیں نہ کہیں اس کے پاس خرابی ہے، تبھی تو وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو آپ تمام حضرات کو چاہیے جو اہل سلسلہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ کا ورد رکھیں، سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کو پکارے۔ یقیناً سرکار پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، مجھے مشرق سے آواز دے گا تو میں یقیناً مغرب سے مشرق تک اس کی مدد کروں گا۔ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا یہ ارشاد ہے، لیکن ہم کو پکارنے کا طریقہ چاہیے، اور پھر مریدی کے دعوے کے ساتھ دلیل کتنی مضبوط ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مرید ہیں، نہیں، آپ کو سختی کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری طرف سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا ارشاد ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بے نمازی ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کو طریقت کیا معلوم، اس کو شریعت کیا معلوم۔ تو آپ کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے۔ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا غلامی کا دم بھرنا ہے۔ یقیناً وہ اپنے غلاموں کی لاج رکھتے ہیں، ہماری بھی لاج رکھیں گے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم جب اپنے سچے دل کے ساتھ سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کو پکاریں گے، وہ ہماری مدد فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جو نہیں بولتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں اگر تاریکی رکھا ہے تو ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں اجالا ہی اجالا ہے۔ مولا مشکل کشا کے نام سے ہماری زندگی میں اجالا ہے، مالکنی سلام اللہ علیہ کے نام سے ہماری زندگی میں اجالا ہے، حسنین کریمین کے نام سے ہماری زندگی میں اجالا ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر خواجہ محبوب اللہ سرکار یحییٰ سرکار کے نام سے ہماری زندگیوں میں اجالا ہے۔ سرکار مدینہ کی عنایت ہے، ان کی نالین کا صدقہ ہے کہ ہم کو سرکار مدینہ نے ایسے پیارے گھرانے میں پیدا فرمایا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا پیارا گھرانہ عطا فرمایا، ہم کو ایسی پیاری نسبت عطا فرمائی، تو ہماری زندگیوں میں تو اجالا ہی اجالا ہے۔ یقیناً ہم کو سچے دل کے ساتھ ان کو پکارنا چاہیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلکی جھگڑوں کو چھوڑتے ہوئے آپ تمام کو ایک پلیٹ فارم پر کلمہ طیبہ کے پرچم تلے جمع ہوتے ہوئے متحد اور منظم رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان حالات کا جمہوری انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔